اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر تشریف لایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس مہینے میں قرآن مقدس کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ تو آج پہلے پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر قرآن و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ تو قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کو مقدمۃ القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں ابتدائی رکوع میں پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کے بارے میں ذکر فرمایا، اور پھر متقین کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائیں کہ متقین کی کیا علامتیں ہیں اور کیا نشانیاں ہیں۔ اور پھر دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی علامتیں بیان فرمائیں، اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی تین گروہ ہوتے ہیں نا، تینوں گروہوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابتدا میں متقین کا اور ان کی علامات، پھر کفار کا، اور پھر منافقین کا اور ان کی علامات کا، کہ جب ادھر جاتے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ادھر جا کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ کلمہ گو مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو، توحید کا درس دیا، اور پھر اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف فرمایا، اور پھر قرآن پاک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ان کو چاہیے کہ کوئی ایک صورت لا کے دکھا دیں۔ یقیناً یہ ایک صورت بھی نہیں لا کے دکھا سکتے، اور پھر ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ اور پھر رب العالمین نے اسی رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چھوٹی سی چھوٹی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتے، لیکن جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس مثال کے ساتھ غرض کیا تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ، حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اس حال میں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر چوتھے رکوع میں رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے ہو، یہ تو زمین میں جا کے فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں۔ پھر رب العالمین نے اسی رکوع میں ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت کی بنا پر ہم نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر ترجیح دے دی اور ان کے اوپر فضیلت بخشی۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اور پھر رب العالمین نے اس زمین میں آنے کا مقصد بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں کہ جو پس پش ڈال دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں، پھر ہمارا جنت میں دخول کیسے ممکن ہوگا۔ اور پھر پانچویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل پر کیا انعامات نازل فرمائے۔ اور ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ اہل کتاب کی طرح تم نہ کرو کہ لوگوں کو تو حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اگر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ اللہ سے مدد طلب کرنا نماز کے ساتھ یہ بڑا بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
چھٹے رکوع میں رب العالمین نے پھر ان انعامات کی تفصیل بیان فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرمائے۔ ان انعامات میں سے کون سے انعام تھے؟ پہلا انعام یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی قوم سے نجات دی کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اور دوسرا انعام اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ہم نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر میں راستہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو تم لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر بھی ہم نے درگزر فرما لیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر چوتھا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ تمہارے اوپر جب تک ہم اپنے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، اتنی بڑی گستاخی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پھر اس عمل کی وجہ سے مار دیا گیا، پھر اللہ نے انعام کیا کہ تمہیں زندہ کر دیا۔ پھر ایک اور انعام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں نے من اور سلوہ اتارا ان کے اوپر، اور پھر رب العالمین نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ سجدہ ریز ہوتے ہوئے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو نازل کر دیا۔ 7ویں رکوع میں پھر انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، اور پھر ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ ایک کھانا جو من اور سلوہ اترتا ہے اس کے اوپر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ غلامانہ سوچ تھی نا، غلام رہے تھے تو غلامانہ سوچ کیا تھی؟ کھیتی باڑی کرنا اور ان کی محنت اور مزدوری کرنا۔ اب وہ آزاد رہ کر ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم آزاد رہ کر ایک کھانے کے اوپر گزارا کریں، وہی پرانی عادتیں غلامانہ سوچ والی۔ تو پھر انہوں نے یہی مطالبہ کیا، اس کی بدولت اللہ پاک نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، ذلت اور مسکینی ان کے اوپر نازل فرما دی۔ 8ویں رکوع میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، نصارہ ہوں، جو بھی شخص اللہ کے اوپر ایمان لایا اور آخرت کے اوپر اور عمل اچھے کیے وہ جنت میں جائے گا۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ جی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ اس میں ہے من آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا۔ اور پھر رب العالمین نے بنی اسرائیل کو انعامات یاد کروائے ہیں کہ جب ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا دیا، وہ مانتے نہیں تھے نا، کتاب کو مانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو لا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا۔ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو پھر ماننے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے حکم دیا کہ تم بندر بن جاؤ، اور ان کو عبرت بنانے کے لیے یہ کام کیا۔ پھر گائے والا جو مشہور واقعہ ہے وہ اسی رکوع میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر چکا تھا بنی اسرائیل میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ گائے بڑی مقدس چیز ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں گھوڑے کی تقدیس کا جو ہے نا وہ عقیدہ سرایت کر چکا ہے، اور ہندو لوگ گائے کو پوجتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 9ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، جب ان کا جھگڑا ہو گیا تو پھر اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ وہ گائے جو تھی اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہو کے بولنے لگا اور اس نے بتا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک مردہ کو زندہ کر دیا، وہ اتنے بدبخت ہو کہ اس کے باوجود تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ تمہیں ذرا جتنا بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا۔ اور پھر رب العالمین فرما رہے ہیں ان کی جو بدعمالیاں ہیں ان میں سے یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بدلنے والے اور قرآن پاک میں یعنی اللہ کی کتابوں کو بدلنے والے اور تحریف کرنے والے۔ اسی طرح جس طرح آج ہمارے قرآن میں بھی تحریف کرنے کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، لیکن یہ قرآن اس کی وہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں۔ اور پھر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم تو پاک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہمیں کون جہنم میں لے جا سکتا، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی یہ بھی تردید فرمائی۔ 10ویں رکوع میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ
کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قریبی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ اور عام لوگوں سے بات کرنی ہے تو اچھے انداز سے بات کرنی ہے۔ اور پھر رب العالمین نے ان کی نافرمانی کا تذکرہ فرمایا کہ بعض چیزیں تو یہ مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، جو اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ان کو مان لیتے ہیں، جو مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے 11ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو جب کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی تو پتہ کیا کہتے، ہمارے دل تو علم و حکمت کے ساتھ پور ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کتابوں کی اور ان چیزوں کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے کہ حق پہچاننے کے باوجود بھی جو قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے۔ پھر رب العالمین نے اسی رکوع میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم واقعتاً سچے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ تم کہتے ہو نا کہ جنت میں ہم نے جانا ہے تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا سے مراد یہ مباہلہ کی دعوت ہے جس کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر رب العالمین نے 12ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے یہود کے کلمہ نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ کہہ دیجئے ان کا کیا قصور ہے، وہ تو میری وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، در حقیقت تمہاری دشمنی اللہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں جادو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں جو کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں شیطان کے اوپر نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے اوپر نازل ہوا، حالانکہ فرشتوں کے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ شیاطین نے اس کا ایجاد کیا۔ اور جو ہے نا ہاروت اور ماروت، ان کے اوپر جو علم نازل ہوا وہ جادو نہیں تھا، وہ کوئی اور علم تھا، اور اس میں فوائد بھی تھے اور نقصانات بھی تھے۔ وہ لوگ نقصانات والا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 13ویں رکوع میں رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو۔ اس میں جو یہود ہیں رائینا کہہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ کی بحث کا ذکر فرمایا کہ بعض آیتیں ہم بدل دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ حکم نازل تھا پھر اس کو بدل کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، میں رب ہوں، جیسے چاہوں کروں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں؟ اور پھر رب العالمین نے 13ویں رکوع میں ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ بھی نہیں ہے، سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا کل قیامت کے دن۔ اور وہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے اور اللہ کے گھر کی رونقوں کو بے آباد کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں چاہیے کہ قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد 15ویں رکوع میں رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی آزمائشوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنے لگے اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے اور اس امت میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرمائیے کہ جو اس امت کی رہنمائی کرے۔ اور پھر آخری رکوع میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بڑا بیوقوف شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو دین ابراہیم سے انحراف کرے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں نیک لوگوں میں سے تھے، اور پھر ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے جو بیٹے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے، یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت عہد لیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے آپ کے رب کی اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کائنات کے لوگوں اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو معیار ایک ہی ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کو تم کہتے ہو نا کہ نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ یہ تو احمق لوگ ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو غربت میں بھی رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہیں؟ یاد رکھ لو اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح کے ایمان والے بن جاؤ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ منہ پھیر کے چلے جائیں تو تمہیں اللہ کافی ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے ان کے پیچھے پڑنے کی۔
اور پھر اللہ کا رنگ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رنگ، جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو یہودی اس کو ایک خاص رنگ میں رنگ دیتے اور کہتے یہ ہمارا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کا رنگ جو ہے یہ ایسا رنگ ہے کہ اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ جو توحید کے رنگ میں رنگا گیا پھر وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور یہ سارے کے سارے تم کہتے ہو یہودی اور عیسائی تھے، کیسی بات کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو کہ یہ یہودی اور عیسائی تھے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آج کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ نبی علیہ السلام حنفی، شافی، مالکی، حنبلی تھے، اسی طرح کی وہ بات کرتے تھے، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے اور نبی علیہ السلام بھی توحید والے تھے۔ یہ امت دین ابراہیم کے اوپر قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت میں قائم رکھے اور اسی ملت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔